BBC اردو کے پروگرام سیربین میں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. پاکستان میں سٹیزنز جرنلزم کا آنے والے انتخابات میں کردار، اس پر نظر ڈالیں گے ذرا دیر میں. پہلے دیگر موضوعات کے ساتھ ارم کیلانی. بھارت کے شہری سربجیت سنگھ کی آج بھارتی ریاست پنجاب میں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ آخری رسومات ادا کر دی گئیں. سربجیت کو دہشت گردی کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی تھی اور وہ لاہور کی ایک جیل میں کچھ قیدیوں کے حملے میں ہلاک ہو گئے تھے. دلی سے شکیل اختر کی رپورٹ. شہید سربجیت سنگھ امر رہے. 22 برس جیل میں گزارنے کے بعد سربجیت جب اپنے گاؤں لوٹے تو زندہ نہ آئے. ہر طرف سوگواروں کا ہجوم تھا. سربجیت کے جنازے میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ سمیت کئی اہم قومی اور علاقائی رہنما بھی شریک ہوئے. پاکستان میں جاسوسی اور دہشت گردی کے جرم میں موت کی سزا یافتہ سربجیت کی آخری رسوم پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا کی گئیں. کل سربجیت کی موت کی خبر پہنچتے ہی بھارت میں ہر طرف غم و غصے کی لہر دوڑ گئی. حزب اختلاف نے کہا اگر حکومت کمزور نہ ہوتی تو سربجیت پر یہ حملہ نہ ہوتا. کبھی نہ کبھی بھارتی سرکار بھی ودیش نیتی کہاں جا رہی ہے، ہم کتنے کمزور پڑ رہے ہیں، اس کے اوپر آتم نریکشن کریں. وزارت خارجہ نے پاکستان پر نکتہ چینی کی. Ensuring the safety and security of prisoners, and this includes Sarabjit Singh. جیل میں قیدیوں کی سلامتی اور تحفظ کی ذمہ داری ریاست کی ہوتی ہے، اس لیے ریاستی ذمہ داری کے بارے میں کوئی بھرم نہیں ہونا چاہیے. لاہور کی جیل میں سربجیت پر حملے اور ان کی موت سے بھارت کے لب و لہجے میں جو شدت آئی تھی وہ جموں کی جیل میں ایک پاکستانی قیدی پر ہونے والے شدید حملے سے ماند پڑ گئی ہے. تقریباً 300 پاکستانی قیدی بھارت کی مختلف جیلوں میں قید ہیں. اس وقت حکومت کی ساری کوشش یہی ہے کہ کسی پاکستانی قیدی پر حملے کا کوئی اور واقعہ پیش نہ آئے. شکیل اختر، BBC نیوز، دلی. اور اب دیگر عالمی موضوعات پر ایک نظر. شام کے جنوبی ساحلی شہر طرطوس میں قتل عام کے ایک واقعے میں کم از کم 40 افراد کے ہلاک ہونے کی اطلاع ہے. دریں اثنا امریکی وزیر دفاع چک ہیگل کا کہنا ہے کہ امریکہ شامی باغیوں کو اسلحہ مہیا کرنے سمیت کئی اقدامات پر غور کر رہا ہے، تاہم ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا گیا. کیلیفورنیا میں لاس اینجلس کے شمال میں فائر بریگیڈ کے حملے کے 900 اہلکار جنگل میں لگی آگ پر قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. شدید گرمی اور تیز ہواؤں کے سبب آگ تیزی سے پھیل رہی ہے. علاقے سے متعدد رہائشی علاقوں اور یونیورسٹی کیمپس کو خالی کرا لیا گیا ہے. بنگلہ دیشی دارالحکومت ڈھاکہ میں حکام کے مطابق پچھلے ہفتے 8 منزلہ عمارت کے انہدام سے مرنے والوں کی تعداد 500 سے بھی بڑھ گئی ہے. فوج کے مطابق آج صبح تک 501 لاشیں نکالی جا چکی ہیں. پولیس نے اس معاملے میں اب تک عمارت کے مالک سمیت 9 افراد کو گرفتار کیا ہے. پاکستان میں انتخابی مہم کے دوران تشدد کا سلسلہ جاری ہے. آج بھی کراچی میں حلقہ NA 254 سے عوامی نیشنل پارٹی کے امیدوار صادق زمان خٹک کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے ہلاک کر دیا. دوسری جانب ایک مختلف پیش رفت خاص طور پر سوات میں دیکھنے کو مل رہی ہے، جہاں نوجوان خفیہ نگرانی کے ذریعے انتخابی مہم کے دوران بے قاعدگیوں کو رپورٹ کر رہے ہیں. وہ کیسے؟ آئیے دیکھتے ہیں سوات سے نامہ نگار محمود جان بابر کی رپورٹ میں. یہ خیبر پختونخوا کے ضلع سوات کے ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوان شعیب ہیں، لیکن یہ ان کا اصل نام نہیں. وہ اپنی ملازمت سے چھٹی کے بعد سوات کی گلی محلوں میں نکل کر سیاسی اور مذہبی جماعتوں کی جانب سے انتخابات میں کی جانے والی قواعد کی خلاف ورزیوں کو پوری رازداری سے رپورٹ کرنے جاتے ہیں. وہ اس کام میں اپنے لیے خطرہ محسوس کرتے ہوئے اپنی شناخت چھپاتے ہیں. میں کس طرح کہہ سکتا ہوں کہ میں یہ رپورٹ کروں اور وہ پیچھے سے کچھ نہ کہے؟ یہ بہت خطرناک ہے. بجلی ہے، تاریں ہیں، 11,000 وولٹ ہیں. اس کو اگر یہاں لگایا گیا ہے تو کسی بندے نے چڑھ کر لگایا ہوگا. تو یہ بہت خطرناک کام ہے اور الیکشن کے کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے. صرف شعیب ہی نہیں جو یہ کام کرتے ہیں، ان کا ایک ساتھی اور بھی ہے جس کو ہم فرضی نام فرحات سے مخاطب کریں گے. انہوں نے بھی آج ہی کے روز انتخابی قوانین کی پامالیاں رپورٹ کی ہیں.
آپ کے پیچھے جو یہ لگی ہوئی ہے جو کتاب ہے نا، اس کو بالکل قرآن کی شکل دی گئی ہے. اپنی ایڈورٹیزمنٹ کے لیے، ووٹ مانگنے کے لیے قرآن کا حوالہ دینا، یہ تو بہت بڑی وائلیشن ہے. یہ دونوں کہتے ہیں ان کے دو ساتھی اور بھی ہیں جو انتخابی قوانین کی پامالیوں کو خفیہ طریقے سے رپورٹ کرتے ہیں. پاکستان میں بھی شہری صحافت جڑ پکڑ رہی ہے، اور جہاں لوگوں کو یہ شکوہ ہو رہا ہے کہ ان کا میڈیا ان کے گلی محلے کے حقیقی مسائل کو اجاگر نہیں کر رہا، وہیں اسی سوسائٹی سے کچھ ایسے نوجوان بھی سامنے آ رہے ہیں جو اپنے مسائل کی خود نشاندہی کر رہے ہیں. اسلام آباد کے اس مقامی ہوٹل میں ایک تنظیم نے ملک بھر سے آنے والے ایسے 100 منتخب نوجوانوں کو اس کام کے لیے تیار کیا. ہمارے پاس مستونگ سے، کوئٹہ سٹی سے، سانگڑ سے، لیا سے، رحیم یار خان سے اور کچھ دیگر علاقے ہیں جہاں سے لوگ آئے ہیں. اور یہ لوگ بالکل گراس روٹس میں، کچھ لوگ اخباروں میں کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ سوشل ورکرز ہیں. ان لوگوں کو ہم نے اس فون کے ساتھ عام کیا ہے. اس فون سے وہ جا کے ویڈیوز بنائیں گے، وہ تصویریں لیں گے، وہ اپلوڈ کریں گے. ماہرین کا کہنا ہے کہ آئندہ انتخابات میں اس قسم کے گروپوں کی تعداد اتنی بڑھ جائے گی کہ شاید کسی کے لیے کسی انتخابی قاعدے کی پامالی ممکن نہ رہے. محمود جان بابر، BBC نیوز، منگورہ، سوات. اسی موضوع پر مزید بات کرنے کے لیے اس وقت میرے ساتھ لاہور سے براہ راست موجود ہیں ڈیلی ٹائمز سے منسلک صحافی مہر تارڑ. مہر تارڑ، پاکستان کو صحافیوں کے لیے 8واں خطرناک ترین ملک قرار دیا گیا ہے. دوسری طرف سٹیزنز جرنلزم بڑھ رہا ہے. اس کے ذریعے الیکشنز کو مانیٹر کرنے کی بھی بات ہو رہی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے جو سٹیزنز جرنلزم ہے، وہ جو پیشہ ور صحافت ہے، اس میں جو کمیاں ہیں اس کو پورا کر سکتا ہے؟ بالکل، ایبسلوٹلی. کیونکہ بیسکلی سٹیزن جرنلزم ہے کیا؟ یہ مین اسٹریم جرنلزم جو کچھ نہیں کر سکتا، یہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اور وہ لوگ ایون اگر ان کو پروفیشنل ٹریننگ نہ دی جائے، ایز لانگ ایز دے آر اکوپڈ ود اے فون، ود اے کیمرا، دے کین ڈو اے لاٹ. اور وہ کر رہے ہیں بہت کچھ. پاکستان میں بہت سارے لوگ بہت جگہ پہ سٹیزن جرنلزم کی وجہ سے مین اسٹریم میں ایسی خبریں لے کر آئے ہیں جو پرابیبلی لوگوں تک کبھی پہنچ ہی نہیں تھی سکتی. دا ہول کانسیپٹ کے جو آڈینس تھی آپ کی، وہی آپ کا سورس بن گئی ہے. اس میں وہ سب سے بڑی بات ہے، سب سے بڑا فیکٹر ہے یہاں پہ. اور دا فیکٹ کہ سب سے بڑی سوات کی ایگزامپل، سوات کی بات ہماری سوات کی تو سب سے بڑی ایگزامپل ملالہ، سوات میں بات ہوئی تو، لیکن بات ملالہ یوسف سے بات اعتماد کی بھی ہے. جو اس طرح سٹیزن جرنلزم سے ہمارے پاس رپورٹس آتی ہیں، لوگ جو ہمیں بتاتے ہیں، اس پر کس حد تک آپ اعتماد کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایز فار ایز جہاں تک لکھی ہوئی رپورٹس کا تعلق واسطہ ہے، ان کو تو وہ تو کہیں نہ کہیں ان میں کسی نہ کسی قسم کا باعث تو ہو سکتا ہے. وہ تو اس میں آپ کچھ پہ لکھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ کو کوئی انسان، کوئی سٹیزن آپ کو ایک ویڈیو بنا کے ایک فوٹوگراف بھیج رہا ہے، جیسے فار انسٹنس کراچی میں رینجز والی ویڈیو تھی، جیسے سیالکوٹ میں جو لنچنگ ہوئی ان لڑکوں کی، وہ والی جو ویڈیو تھی. اس کے بعد پاکستان میں جب ارتھ کوئک 2005 والے ارتھ کوئک کی جو پکچرز تھیں، اس کے بعد سیلاب کی جو ساری تصویریں آپ کے سامنے آتی ہیں. پکچرز ڈونٹ لائے. آئی تھنک سٹیزن جرنلزم پاکستان میں سب سے بڑا رول ایسے علاقوں میں بہت زیادہ پلے کر سکتی ہے جہاں پہ عام صحافی جانے سے ڈرتا ہے. کوئی بھی انسان کسی وقت ایک 2000 کا 3000 کا. بالکل صحیح آپ نے بات کہی، مگر بات ایک یہ بھی ہے کہ پاکستان جیسے ملک میں جہاں انٹرنیٹ تک رسائی اتنی محدود ہے، وہاں فیس بک، ٹویٹر اور اس طرح کے ذرائع جو ہیں، لگتا تو ایسا ہے کہ کوئی بھی کچھ بھی لکھ سکتا ہے، ہم تک کوئی بھی انفارمیشن پہنچا سکتا ہے، مگر محدود رسائی کے ساتھ کتنا ممکن ہے یہ؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو سب سے بڑی بات میرے نظر میں یہ ہے کہ یس، ٹیکنالوجی بہت زیادہ چیپ ہو گئی ہے. ٹو بائی فون خریدنا، ویڈیو بنانا بالکل مشکل کام نہیں ہے. لیکن پاکستان جیسا ملک جہاں پہ 12 سے 20 گھنٹے تک بجلی ہی نہیں ہوتی، وہاں پہ لوگوں نے فار انسٹنس اگر کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی بہت انہوں نے ایسی تصویر کھینچی ہے جو وہ فوری طور پہ میڈیا کے سامنے لانا چاہتے ہیں اور ان کو پتہ چلے کہ بجلی نہیں ہے. تو آئی تھنک سب سے بڑا ایشو تو ہماری سٹیزن جرنلزم کے لیے الیکٹریسٹی کرائسس. سب سے پہلے تو اس کو حل کرے. تو باقی آئی ڈو بلیو ایز آئی سیڈ کہ ملالہ یوسف زئی از دی بگیسٹ ایگزامپل سٹیزن جرنلزم کتنی افیکٹو ہو سکتی ہے. مہر تارڑ، ہم سے بات کرنے کا بہت بہت شکریہ. آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں. کچھ دیر بعد دیکھیے گا ہمارے سلسلے تو پھر چلے میں آج وسعت اللہ خان آپ کو پنجاب کے ضلع گجرات لے چلیں گے.